ہوا ہے یعنی بلند ہے, اور اس کی داڑھی جو ہے وہ گھنی ہے, سر اس کا منڈا ہوا ہے, اور وہ آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا کہتا ہے, اتق اللہ یا محمد, اے محمد اللہ سے ڈریے, خدا کا خوف کریں, معاذ اللہ استغفر اللہ. یعنی بجائے اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلیم لیں, آپ سے تربیت حاصل کریں, امتی ہو کر اپنے آقا کو اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دے رہا ہے, اور یہ سمجھا رہا ہے کہ آپ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں, آپ متقی نہیں ہیں, خدا سے نہیں ڈرتے, آپ اللہ سے ڈریں, معاذ اللہ من ذالک. اب یہ امتی کا حق کہ وہ اپنے نبی کو آ کر کہے اتق اللہ, ایسے امتی کو اپنے امتی کہلانے پر بھی شرم آنی چاہیے. کس منہ سے اپنے آپ کو وہ امتی کہتا ہے, اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں, اتق اللہ, اللہ سے ڈریں, یا محمد. فقال من یطیع اللہ اذا عصیت, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آدمی کی بات کو سنا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ارے مجھے کہنے والے کہ اللہ سے ڈرو, اللہ رب العالمین جل جلالہ کی اطاعت کرو. سرکار نے فرمایا کہ اگر میں نافرمانی کروں گا تو خدا کی اطاعت کون کرے گا؟ اگر میں نے ہی اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا, اللہ کے حکم کی نافرمانی کی, تو پھر میرے مقابلے میں لے کر آؤ کون ہے جو اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے والا ہے, کون ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے. اس کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ کا مطیع اور فرما بردار محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آگے جس کو بھی اطاعت کی خیرات ملی ہے وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے صدقہ میں ملی ہے. تو فرمایا من یطیع اللہ اذا عصیت, کہ جب میں ہی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کروں گا تو فرما برداری کون کرے گا؟ اللہ اکبر. تو یہ بات جو قرآن نے بیان فرمائی وہ یہاں سے ثابت ہو گئی کہ واقعی وہ لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی رکھتے تھے, لیکن جب موقع بنتا تو اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تنقید بھی کرتے. اب یہ بات یہاں پر موجود ہے کہ سرکار کریم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ رب العالمین جل جلالہ نے مجھے زمین والوں پر امین بنایا ہے اور تو جو ہے مجھے امین نہیں مانتا؟ تو ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا, اذن مانگا کہ سرکار میں ان کو قتل کر ڈالوں. راوی بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے وہ حضرت خالد بن ولید تھے. تو سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا. فمنعہ فلما ولا, جب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ آدمی چلا گیا, اچانک آیا, آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کیا اور اپنا کام کر کے چلا گیا. فلما ولا قال ان من دیدی ھذا او فی عقب ھذا قوما, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس کو دیکھ لو, اس کا حلیہ دیکھ لو, اس کا انداز دیکھ لو, گستاخانہ انداز ذہن نشین کر لو, اور یاد رکھنا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ اس کی نسل سے ایک ایسی قوم آئے گی یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم, فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے. اس کی نسل سے آئے گا وہ گروہ اور وہ جماعت. فرمایا کہ یہ تو ابھی ایک ہے نا, ابھی اس کی نسل بڑھے گی, زمانہ گزرے گا, لوگ آئیں گے اس کی نسل سے ہوں گے, اور جو یہ کام کر رہا ہے وہ وہی کام کریں گے. اس نے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ تنقید کی, اعتراض کیا, بے ادبی کی, گستاخی کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور عدل و انصاف نہیں کرنے والے. تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی, فرمایا کہ ایک تو یہ اعتراض کر رہا ہے, نمبر دو اس کی نسل سے آنے والی ایسی قوم ہوگی یقرؤون القرآن, قرآن پڑھتے جائیں گے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, اپنے جال میں پھانسنے کے لیے اور گستاخ اور بے ادب بنانے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, اپنا عقیدہ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں. فرمایا کوئی خبردار کوئی امتی جو ہے ان کے قرآن پڑھنے سے دھوکہ نہ کھائے اور ان کی قرآن کی تلاوت سے کہیں ان کے نرغے میں پھنس نہ جائے. سرکار کیوں؟ فرمایا قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کو قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے, اپنے مطلب کے لیے پڑھیں گے, اس لیے لا یجاوز حناجرہم, وہ قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں جائے گا. اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیہ, فرمایا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے. ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, قرآن سے کوئی تعلق نہیں. اب اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ واقعی
منافقین جو تھے بے ادب اور گستاخ بھی تھے، اور موقع ملنے پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس پر تنقید بھی کرتے، اعتراض بھی کرتے، اور سرکار کی تقسیم کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، اور بے ادبی اور گستاخی بھی ان کا شیوا تھی۔ اور فقط وہی نہیں بلکہ آخری زمانے میں کسی ایک دور میں ایک وقت میں سرکار نے فرمایا قوم پوری نکلے گی جو اس کا مشن جاری کرے گی، جو یہ کام کر رہا ہے وہ اس کے کام کو مزید آگے بڑھائیں گے، گستاخ اور بے ادب ہوں گے، ان کا قرآن پڑھنا ان کو فائدہ نہیں دے گا، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں جائے گا اور وہ دین سے نکل جائیں گے۔ یقتلون اہل الاسلام، وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، ویدعون اہل الاوثان، اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ مسلمان ہونے کے دعوے دار باوجود اس کے وہ جو مسلمان تھے ان کو قتل کریں گے، مسلمانوں کو غلط سمجھیں گے۔ اب یہاں پر تو مسلمانوں کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی نا، اس ظالم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے آقا و مولا ہیں ان پر اعتراض کر دیا۔ اب جس ظالم بے ادب گستاخ گروہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا تو وہ دیگر مسلمانوں کو کیا معاف کریں گے؟ اس لیے فرمایا کہ وہ بے ادب یقتلون اہل الاسلام، مسلمانوں کو قتل کریں گے، ویدعون اہل الاوثان، اور وہ بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ لئن انا ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، فرمایا کہ اگر میں ان کو پالوں اس گروہ کو جو بعد میں آنے والا ہے تو ان کو میں اسی طرح قتل کر دوں جس طرح کہ عاد قوم کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اب یہی بات ایک اور جگہ پر اس انداز میں موجود ہے، یہ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر اس کا ہے 1024۔ یہاں پر تھوڑی سی وضاحت ہے، یہ بھی حضرت ابی سعید عن ابی سعید قال بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم جاء عبد اللہ ذو الخویسرہ التمیمی، اس دوران کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے۔ عبداللہ نامی آدمی جو ذو الخویسرہ اس کی کنیت ہے، تمیمی بنو تمیم قبیلہ سے اس کا تعلق تھا۔ اب یہاں پر اس کے جو ہے نا وہ خاندانی لحاظ سے اس کی کنیت بھی آ گئی اور عبداللہ اس کا نام جو تھا وہ بھی آ گیا، تو عبداللہ کہلاتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ نرا عبداللہ کہلا لینے والا اور عبداللہ نام رکھنے والا وہ نہ تو اللہ رب العالمین کی اس توحید کو صحیح طریقے سے مانتا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو درست طریقے سے مانتا ہے۔ فقط نام رکھ لینے سے کچھ نہیں بنتا جب تک کام شریعت کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو کیا فرمایا؟ جاء عبد اللہ ذو الخویسرہ التمیمی فقال اعدل یا رسول اللہ، وہاں پر اتق اللہ کے الفاظ ہیں، یہاں پر یہ ہے عبداللہ ذو الخویسرہ تمیمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ عدل کریں، انصاف کریں، آپ نا انصافی کر رہے ہیں۔ عدل کا متضاد ظلم ہوتا ہے، انصاف کا متضاد نا انصافی ہے، یعنی آپ انصاف نہیں کر رہے، انصاف کرو کیا مانا؟ آپ ظلم سے کام لے رہے ہیں۔ ظالم قرار دیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس مسلمان کہلانے والے بدبخت نام نہاد آدمی نے۔ قال ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہلاک اور تباہ ہو، برباد ہو جائے، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ مجھ سے بڑھ کر عدل و انصاف کرنے والا اس کائنات میں آیا ہی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذن لی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، فاضرب عنقہ، میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ قال دعہ فإن له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاته، فرمایا چھوڑ دو، اس کے کچھ ساتھی ہیں کہ تم میں سے ایک آدمی ان کے سامنے اپنی نماز کو حقیر سمجھے گا، ان کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز کو حقیر سمجھے گا، وصيامه مع صيامه، اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو حقیر جانے گا۔ یمرکون من الدین کما یمرک السهم من الرمیہ، وہی بات آ گئی کہ وہ دین سے نکل جائیں گے، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، ایسے دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے۔ اب یہ بات تھوڑی سی بخاری جلد اول کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس طرح بھی موجود ہے، اور وہی مضمون ہے جو جلد 2 صفحہ 1024 میں ہے، 509 جلد اول بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے۔ فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقسم قسما اتاه ذو الخویسرہ وهو رجل من بنی تمیم، وہی آ گیا ذو الخویسرہ آیا اور وہاں پر التمیمی تھا، اور یہاں پر آ گیا ہوا رجل من بنی تمیم، بنو تمیم سے اس کا تعلق تھا۔ تو وہ آ کے کیا کہتا ہے؟ فقال یا رسول اللہ اعدل
فقال ویلک ومن یعدل اذا لم اعدل. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو تباہ و برباد ہو جائے، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا. اور آگے یہ مضمون ہے وہی جو ابھی بخاری شریف سے پیش کیا ہے. یہی بات صحیح ابن حبان بے ترتیب ابن بلبان اس کی جلد اول صفحہ نمبر 205 پر موجود ہے. وہی جملہ جو بخاری جلد اول کے حوالے سے گزرا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے مال بھیجا، سونا بھیجا جس کے اندر کچھ مٹی ملی ہوئی تھی. فقسمها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین زید الخیل. یہ آگے سرکار نے ان لوگوں کے درمیان اس کو تقسیم فرمایا. تو آگے یہ جملہ ہے فقام الیہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ایک آدمی کھڑا ہوا، ناطع العینین مشرف الوجنتین ناشز الوجہ کف اللحیۃ محلوق الراس مشمر الازار. یہاں بھی آ گیا اور وہاں بھی یہ بات موجود ہے کہ یہاں ایک جملہ، اور یہ بخاری اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے، مشمر الازار والا. مشمر الازار یعنی اس کی شلوار جو ہے وہ اوپر تھی، حد سے زیادہ اس نے اوپر اٹھائی ہوئی تھی. تو یہ نشانیاں بیان کر دیں، گھنی داڑھی والا، لمبی داڑھی والا، اور ٹینڈ اس نے کرائی تھی، سر اس کا جو ہے نا وہ بالکل بال صاف، سر منڈا ہوا، شلوار اس کی جو ہے نا وہ حد سے زیادہ اوپر تھی. فقال یا رسول اللہ اتق اللہ، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ اللہ سے ڈریں. تو آگے یہ جملہ ہے فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولست بحق اہل الارض ان اتقی اللہ، کہ زمین میں رہنے والے تمام لوگوں سے بڑھ کر کیا میں اس بات کا زیادہ حق نہیں رکھتا کہ میں اللہ سے ڈروں؟ پر میں سب سے زیادہ میں حقدار ہوں کہ اللہ سے ڈروں، تو مجھے سمجھا رہا ہے کہ اللہ سے ڈریں. ثم ادبر فقام الیہ خالد سیف اللہ فقال یا رسول اللہ الا اضرب عنقہ،